بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل به من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم جو احسان عظیم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اس کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ کسی قلب کو اپنے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کی محبت کے لیے مخصوص کر لیں. سلامت رہے، آپ نے جملہ محفوظ کیا، شکر ہے. یہ جو محبت علی ہے یہ بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک تفسیر کی منزل پر جب قرآن کی آیت کے متعلق معصوم سے پوچھا گیا، اور میں یہی مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر بھی ہے اور تعویل بھی ہے، اور یہ تفسیر و تعویل سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں جانتا. مثلا ایک بہت گمبھیر مسئلہ کسی نے معصوم سے عرض کیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی ہدایت دیتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جسے ہم ہدایت نہیں دیتے وہ راہ مستقیم پر نہیں آتا. معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے تو انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا تو کوئی انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. تو پھر محشر میں اللہ دریافت کیوں کرے گا؟ پھر سزا و جزا کیسی ہے؟ پھر حساب و کتاب کیسا ہے؟ پھر سوال جواب کیا ہے کہ بندے سے پوچھا جائے کہ تم ہدایت پر تھے یا نہیں، تو بندہ پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ تو نے خود کہا تھا کہ جسے میں ہدایت دیتا ہوں وہی ہدایت والا ہے، جسے میں ہدایت نہیں دیتا وہ راہ مستقیم پر نہیں آ سکتا. تو مولا یہ بتائیے کہ پھر استحقاق نہیں ہے قدرت کا کہ وہ بندے سے سوال جواب کرے، اس لیے کہ جسے اس نے ہدایت نہیں دی وہ مضل ہے، وہ یقیناً بھٹکا ہوا ہے، اور جسے اس نے ہدایت دے دی وہ مہتدی ہے، وہ یقیناً ہدایت کی منزل پر ہے. تو اب دیکھیے سوائے معصوم کے کوئی اس کا جواب دے نہیں سکتا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ مجلس سنا کریں اور یہاں سے کوئی بات معلوم ہو تو وہ اپنے جو ادھر ادھر بے وقوف اور احمق دوست بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھایا کریں. کیا بات ہے نا، کچھ بے وقوف اور دوست احمق آپ کے دوستوں میں آفسوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، جن کے کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی. 1400 برس سے کچھ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، تو کچھ ان احمقوں کو بات سمجھایا بھی کریں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کس لیے ان 14 سے منسلک ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، یہ بات جا کے ان کو بتا دیجیے گا کہ ہم ان کے علاوہ کسی کو کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار ہیں. احترام ہم سب کا کرتے ہیں، یہ احترام میں کوئی کمی نہیں ہے. تسلیم کرنا نہ کرنا یہ ہماری مرضی ہے، لیکن احترام ہم کرتے ہیں. ہم کسی کی ذلت نہیں کرتے، ہم کسی کی تضحیق نہیں کرتے. تو اس لیے بتا دیا کریں کہ بہت سے گوشوں میں سے ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان 14 کو مانتے ہیں تو کس لیے مانتے ہیں. کہ مثلا اگر آپ سے سوال کیا جائے، آپ سے مراد ان سے آپ کہیے کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ پھر حساب و کتاب کا استحقاق نہیں رکھتا کہ جب اس نے ہی ہدایت نہیں دی اور جب اسی نے ہدایت دی ہے تو پھر سوال جواب کیوں کر رہا ہے؟ تو معصوم نے ہی اس کا جواب دیا، اور میرا اپنا جملہ ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو جائے. معصوم وہی جواب دیتا جو جواب اللہ کا ہوتا.
تو اب معصوم سے پوچھا گیا تو اب معصوم نے جواب دیا اور کتنی آسانی سے سمجھایا ہے. اسی کو کہتے ہیں عقل کل، اسی کو کہتے ہیں عقل مجسم، اسی کو کہتے ہیں عقل اول، کہ جو ہر سطح عقلی کو پہچانتا ہو. عقل ہی تو عقل کو پہچانتی ہے نا. اور عقل میں بصارت سے ہٹ کے جب بصیرت آ جائے تو پھر عقل کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے. پھر عقل کے لیول تک پہنچ جاتی ہے، پھر عقل کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، پھر عقل کی قوت تک پہنچ جاتی ہے. تو معصوم نے اس کے سطح عقلی کو دیکھا اور جواب دیا کہ سنو، بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے ہدایت دی تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے میں نے ہدایت نہیں دی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں آیت کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں ہدایت دوں گا، جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گا. سادی سی بات ہے نا. دیکھیے بالکل سادی سی بات ہے کہ جہاں معصوم نے انتہائی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل کر دیا کہ جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ اسے ہدایت دے گا، اور جو ہدایت نہیں مانگے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے اللہ نے کہا ہے 5 وقت سورہ فاتحہ نماز میں پڑھو اور ہم سے کہو اہدنا الصراط المستقیم. 5 وقت ہم سے ہدایت مانگو. تو کہتا ہے ہم سے ہدایت مانگو، ہم سے ہدایت طلب کرو. اہدنا الصراط المستقیم بار بار ہم سے کہو، بار بار ہم سے کہو. تو میرے عزیزو ابھی جملہ روکتا ہوں میں کہ جس طرح ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو مانگے گا اسے ملے گی، جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گی. ویسے ہی محبت علی بھی خزانہ ہے، جو مانگے گا اسے مل جائے گی، جو نہیں مانگے گا. اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے مسلمان، کم از کم 1400 برس تو ہو گئے. یا اللہ ہدایت، یا اللہ ہدایت، یا اللہ ہدایت، صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. تو بندہ پکار رہا ہے کہ ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے. تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ میں جواب دوں گا. تو جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آج تک جواب نہیں آیا بھائی. آپ نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، ابھی کسی صاحب نے کہا آ رہا ہے. اگر آ رہا ہے تو یہ 73 صراط مستقیم کیسے ہو گئی؟ یہ 73 فرقے ہیں نا، 73 فرقے. صراط اور مستقیم ایک ہی ہوگی نا. نجات کا تو ایک ہی راستہ ہوگا، مستقیم تو ایک ہی راہ ہوگی. باقی تو ادھر ہے اور کوئی ادھر. باقی راستے ادھر ادھر جاتے ہیں نا. صراط مستقیم تو ایک ہے. تو پھر یہ 73 کیوں ہے اگر وہاں سے جواب آ رہا ہے؟ یہ اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ بھائی کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ صراط مستقیم تو ایک ہی ہونی چاہیے. یا آپ ان 73 فرقوں کو تسلیم کرتے ہیں جو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ 73 فرقے، پیغمبر کی حدیث تو ہے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ. پیغمبر نے کہا کہ میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. حدیث یہاں رکی نہیں. اس کے بعد حدیث آگے بڑھی، کلہم فی النار الا واحد، سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے. اب بولے آپ، اس وقت آپ چپ ہو گئے جب میں نے کہا 73 راستے. بھائی اگر 73 کے 73 صراط مستقیم ہیں تو ان میں 72 جہنمی کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے صراط مستقیم ایک ہی ہوگی. اب میں دیکھیے، میں اپنی ایک نفسیات بتا دوں، میں کبھی قلت سماعت سے، قلت اجتماع سے کبھی متاثر نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا. میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہو، 1 لاکھ آدمی بیٹھا ہو، میں نے 5-5 لاکھ آدمی میں بھی خطاب کیا ہے. میں قلت سماعت سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. تو آپ بھی متاثر نہ ہوا کریں. جہاں قلت ہوتی ہے وہیں عقل ہوتی ہے، جہاں اکثریت ہے وہاں بے عقلی ہوتی ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ اگر مجمع اس وقت کم ہے. میں اس سے پریشان نہیں ہو رہا. ایک آدمی بھی ہوتا ہے تو میں پوری تقریر کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ رہیے گا، جو بھی جتنے بھی انسان بیٹھے میرے ساتھ دیتے جائیں. اس لیے کہ مجھے تیزی سے دیکھ رہے ہیں آپ، تیزی سے کیسی گھڑی گھوم رہی ہے، اور مجھے اذان سے پہلے اپنی گفتگو کو کامل کرنا ہے. اور میں 3 دن تک ایک ہی موضوع میں رہتا ہوں اور میں آپ کے حوالے کرتا جاتا ہوں. تو میرا ساتھ دیجیے گا کہ میں نے اس لیے کہا کہ بھائی 73 فرقے ہی اگر صراط مستقیم ہیں تو پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ 72 جہنمی ہیں؟ صرف ایک
سلامت رہے ہم. صرف ایک جنتی ہے تو صراط مستقیم ایک ہی ہوگی. اب یہ 73 مل کے کسی دن میٹنگ کرنے کے 73 بیٹھ جائیں آپس میں طے کر لیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسی کوئی میٹنگ کوئی پارلیمنٹ بن جائے کہ 73 فرقوں کا ایک نمائندہ وہاں آ کے بیٹھ جائے اور اس کے بعد اسپیکر سے بحث کی جائے اور یہ طے کیا جائے کہ وہ 72 کون سے جو جہنمی ہیں, اور جب طے ہو جائے کہ 72 جہنمی کون سے تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے سارے کے ساروں کو, یا پھر سب کو ایک پر ہی لے آیا جائے, یا سب کو پھر صراط مستقیم پر لے آیا جائے. تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو جملے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. میرا ساتھ دیں گے تو میں بالکل ایکزیکٹ آپ کو وہیں پہ لے کے آنا چاہوں گا کہ جہاں میں آنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ صراط مستقیم ہے ایک, اور بار بار اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے سوال کرو, صراط مستقیم پہ بٹھا دے, صراط مستقیم پہ بٹھا دے, صراط مستقیم دکھا دے. اللہ سے سوال ہو رہا ہے صراط مستقیم دکھا دے, صراط مستقیم دکھا دے, اور وہ یہ وعدہ کر چکا ہے کہ تم سوال کرو گے میں جواب دوں گا. تو 73 فرقے 1400 برس سے کہہ رہے ہیں وہ والی صراط مستقیم دکھا کہ جو جنت کی طرف جاتی ہے. تو بھائی آج تک جواب تو آیا نہیں نا. اگر اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا کہ بھائی یہ والی صراط مستقیم ہے تو پھر 73 ایک ہو جاتے نا. تو 73 کا ایک نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ جواب آ نہیں رہا. تو اب جواب آ کیوں نہیں رہا؟ جواب اس لیے نہیں آ رہا کہ ہمارے علی جعفری صاحب بیٹھے وہ مجھ سے کوئی سوال کرے, میں نے جواب دے دیا. اب وہی سوال پلٹ کے وہ دوبارہ کریں تو میں جواب نہیں دوں گا کہ بھائی جواب تو دے چکا ہوں. جو فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک سوال کر لیا گیا اور اس کا جواب دے دیا گیا, اب وہی سوال بار بار دہرایا جائے جواب نہیں ملے گا کہ بھائی جواب دیا جا چکا ہے, وہی جواب ہے, سوال وہی ہے تو جواب بھی وہی ہوگا. تو آپ پوچھئے نا کہ اللہ نے کب جواب دیا تھا, اللہ نے کب جواب دیا تھا کہ صراط مستقیم کون سی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ براہ راست تو جواب دیتا نہیں ہے. موسیٰ چلے آگ کی تلاش میں, دیکھا کہ درخت سے آگ نکل رہی ہے, درخت سے آگ نکل رہی ہے, آگے بڑھے. درخت نے کہا بھائی رک جاؤ, انک بالوادی المقدس طویٰ, اے موسیٰ فاخلع علیک, اپنی جوتیاں اتار دو اس لیے کہ تم وادی مقدس میں آ چکے ہو. جب قریب آئے تو کہا انی انا ربک, میں تمہارا رب ہوں. تو کیا درخت رب تھا؟ کیا درخت رب تھا؟ کیا درخت اللہ تھا؟ بھئی اللہ نہیں تھا درخت. تو درخت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اللہ ہوں, درخت کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں آئی بات. آواز کیا آئی؟ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں. تو درخت اللہ نہیں تھا. قرآن ہے, حدیث نہیں ہے, آیتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. درخت اللہ نہیں تھا. جس درخت کے ذریعے سے موسیٰ سے کلام ہوا کہ فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ, یہ درخت اللہ نہیں تھا. جب اللہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو ایک ہی تو جواب رہ گیا کہ درخت اللہ نہیں تھا, لسان اللہ تھا. درخت کے ذریعے سے اللہ کلام کر رہا ہے. درخت اس وقت اللہ کی زبان بنا ہوا تھا. سمجھاؤ نا اپنے احمد دوستوں کو جا کر کے کہ درخت اس وقت اللہ کی زبان بنا ہوا تھا. اللہ کلام کر رہا تھا درخت کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ متکلم ہے, جس چیز میں چاہے کلام ایجاد کر دے, جس چیز کے ذریعے سے چاہے بات کرنا شروع کر دے, جس چیز کے ذریعے چاہے وہ تکلم کرے. تو اب درخت کو اس نے اپنی زبان بنا لیا اور درخت کے ذریعے سے اس نے موسیٰ سے کلام کیا, موسیٰ سے باتیں کی ہیں. تو اب جب بھی اللہ سے سوال کیا جائے گا وہ کسی نہ کسی زبان سے تو بات کرے گا نا. تو اللہ سے سوال کیا گیا تھا, اللہ سے سوال کیا گیا تھا. اللہ کی زبان نے منبر سنونی پر بیٹھ کر کہا انا الصراط المستقیم. اب جب ایک مرتبہ جواب آ گیا تو بار بار جواب کیسے آ جائے؟ چاہتا ہے کلام پیدا کر دیتا ہے. تو اب جب اللہ سے پوچھا جا رہا ہے صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم, تو جواب اس لیے نہیں آ رہا کہ ایک مرتبہ جواب دیا جا چکا. اور وسیع رسول نے منبر سنونی پر بیٹھ کر کہا تھا انا صراط مستقیم, یعنی 73 میں وہ راستہ جس میں میں ہوں. سلامت رہے آپ, علی بتا رہے نا. تو اب بھائی 73 فرقے پریشان نہ ہو, ہر فرقے کے راستوں میں علی تو ہے کہیں نہ کہیں. یہ بات بھی کہنا ضروری تھی. صلوات پڑھتے محمد والے. کیونکہ
دیکھیے جو جہاں تک میرے مولا علی کا تعلق ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس صاحبزادے کا تعلق ہے، تو یہ علی واحد شخصیت ہے کہ جو مختلف الجہت ہے، مختلف الزاویہ، یعنی علی عجیب و غریب شخصیت کا نام ہے اور کسی عجیب و غریب کا مظہر بھی ہے، کسی عجیب و غریب کا مظہر ہے اور خود بھی عجیب و غریب ہے، یعنی مختلف الجہت شخصیتوں کا نام ہے، مختلف الجہت شخصیتوں کا نام علی ہے۔ کہیں سامنے کی بات ہے، سنتے رہتے ہیں، کہیں پہلا امام ہے، کہیں چوتھا خلیفہ ہے، کہیں بندہ ہے اور کہیں یعنی مختلف الجہت شخصیت کو علی کہتے ہیں، مختلف یعنی کہیں کسی طریقے سے، کہیں کسی زاویے سے، کہیں کسی زاویے سے، جس کا جو ظرف ہوتا ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے، ویسا مانتا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ علی کو کل ایمان مانتا ہے، تو جس کا جو ظرف ہوگا ویسا علی کو مانے گا۔ تو میرے عزیزو بات یہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ علی کی محبت بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، مانگو گے تو ملے گی، مانگو گے تو ملے گی، اور مانگتا بھی ایک ہی ہے، ہر کوئی نہیں مانگتا، مانگتا بھی وہی ہے، مانگتا بھی وہی ہے۔ لیکن میں نہیں کہہ رہا، رسول کی حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی کی محبت مانگے گا بھی وہی جس کا شجرہ پاک ہو۔ بہت آسانی سے سنا آپ نے، میں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب رسول کی بات آ جائے تو سب بولا ضرور کریں، یعنی علی کی محبت ہر کوئی مانگ بھی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے اس کے ڈی این اے میں نہیں ہے، اس کے ڈی این اے میں نہیں ہے کہ وہ علی کی محبت مانگے، یعنی اس کا خون مجبور کرتا ہے کہ نہیں بھائی ادھر ادھر دیکھو، یا تو دائیں دیکھو یا بائیں دیکھو، ہے نا؟ تو اب علی کی محبت وہی مانگے گا کہ جو حسب نسب کے حساب سے طیب و طاہر ہوگا، پاک ہوگا، شرف کے لحاظ سے پاکیزہ ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس مرکز نگاہ رسول کی طرف نگاہ کی جائے، مرکز نگاہ رسول کی طرف نگاہ کی جائے۔ کیوں رسول بار بار تعارف کراتے ہیں ان چار کا جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، علی، زہرا، حسن، حسین، بار بار تعارف کراتے ہیں، یعنی احادیث بار بار ان کی شان میں پیغمبر کی زبان سے صادر ہوتی رہتی ہے، کبھی علی کے لیے، کبھی زہرا کے لیے، کبھی حسن کے لیے، کبھی حسین کے لیے۔ ضروری اس لیے تھا تاکہ ایک جملے میں واضح کر دوں، ضروری اس لیے تھا علی و فاطمہ و حسن و حسین کا تعارف اس لیے ضروری تھا کہ کل میں نے آپ کے سامنے ایک گوشہ تاریخ اسلام کا جو بچے کو ازبر ہے کہ کسی نے اتنا سچ بولا ہے تاریخ اسلام میں، کوئی اتنا بھی سچا گزرا ہے کہ اس نے یہ بات چھپائی نہیں کہ میں 70 مرتبہ ہلاک ہونے والا تھا اور کسی نے مجھے 70 مرتبہ ہلاکت سے بچایا۔ اتنے بھی سچے لوگ گزرے ہیں، قدر کیا کریں ایسے سچوں کی، قدر کیا کریں ایسے سچوں کی، تو ایسے لوگ گزرے ہیں۔ تو اب ضروری تھا کہ ایسے چار کا تعارف کرا دیا جائے کہ جن کا نام علی ہو، زہرا ہو، حسن ہو، حسین، ایسے چار نفوس کا تعارف کرایا جائے تاکہ جب انسان سورہ آل عمران کی اس آیت پر پہنچے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کے ذہن میں سوال قائم ہو کہ یہ راسخون فی العلم کون ہے، تو وہ فوراً ذہن میں آئے گا یہ 70 مرتبہ کہنے والا تو ہے نہیں، یقیناً وہی ہوگا جس نے 70 بار بچایا ہے، تاکہ تعارف ہو جائے کہ راسخون فی العلم یہ ہیں کہ جنہوں نے 13 رجب کو میری زبان چوسی ہے، 15 رمضان کو میری زبان چوسی ہے، 3 شعبان کو میری زبان چوسی ہے، کہ یہ ہے راسخون فی العلم، یعنی علم میں راسخ۔ بزرگ بہتر جانتے ہیں، اب چونکہ ظاہر سی بات ایک نسل آتی ہے، دوسری جاتی ہے، نہیں آتی ہے، دوسری جاتی ہے، تو پچھلے جملے یقیناً بزرگ تو ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں، نئے بچوں کو شاید نہ معلوم ہو کہ راسخ کا ترجمہ جو ہمارے مقتدر خطباء اور ذاکرین اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک مثال یہ ہے، راسخ کا ترجمہ بتا رہے ہیں، راسخ کو سمجھا رہے ہیں کہ راسخ ہونا کسے کہتے ہیں، راسخ ہونا فی العلم کسے کہتے ہیں، کہ بھائی گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، گلاس میں پانی ہے، تو یہ گلاس کا ظرف ہے۔ راسخ کسے کہیں گے؟ پانی میں گلاس، اسے کہتے ہیں راسخ ہونا۔ گلاس میں پانی ہونا الگ ہے اور پانی میں گلاس کا ڈوب جانا الگ ہے۔ راسخ ہونا پھر علم وہ نہیں ہے کہ جن کے پاس علم ہے، وہ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی علم کا کوئی گوشہ ان سے الگ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوال کیا جائے تو کہیں کل جواب دیں گے۔ تم لوگ قدر کریں میرے عزیز،
یہ ہے کہ یہاں سوال آیا اور وہاں جواب دے دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ قرآن کی ایک ایک حرف کی تعبیر کا علم بھی راسخون فی العلم جانتی ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے کو تنہا نہیں رکھا۔ جملے کی قدر کر لیتے میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ اس پر آپ مصر ہو جائیے کہ توحید پر ہم سے بڑھ کر نہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے اور نہ کوئی توحید پر عامل ہے ہم سے بڑھ کر۔ علم توحید کوئی نہیں جانتا سوائے ہمارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی سے علم توحید سیکھے ہوئے ہیں۔ علی سے علم توحید سیکھے ہوئے۔ علی نے اللہ کہا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ جب اللہ کہے تو اللہ کتنا بلند ہو۔ یہ جس کے سجدے میں جھک جائے تو اب وہ معبود کیا ہوگا؟ وہ کہ جو دوش نبی پر بلند رہتا وہ کسی کے سجدے میں جھکا ہوا۔ سلامت رہے آپ، جملے آپ محفوظ کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ابھی میں نے کہا کہ اللہ نے یہاں اپنے کو تنہا نہ رکھا۔ مثلا اب ذرا سا لفظ بدل دوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لائف تقاریر جا رہی ہوتی ہے نا، یہ ہے بڑی خطرناک، یہ ہونا نہیں چاہیے لائف۔ اس میں سے کوئی بھی احمق انسان ایک ٹکڑا نکالتا ہے اور اس کو عام کر دیتا ہے، اور ہمارے یہاں کے جو انتظامی ادارے ہیں، جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، وہ صرف اس ٹکڑے کو لے کے فوراً FIR کاٹ دی، یہ کاٹ دیا، وہ کاٹ دیا۔ یہ مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ اب میں تقریر میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ جملہ سیاق و سباق کے بغیر اگر سنا اور سمجھا گیا تو پھر احمق اور احمق ہو جائے گا، پھر بے وقوف ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رپورٹرز بیٹھے ہوتے ہیں مختلف ایجنسیوں کے، ان کو بھی اتنا کم از کم ذہین ہونا چاہیے، اتنا عقل مند ہونا چاہیے، دو چار یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، کہ کم از کم یار اتنی تو عقل سے کام لیا کرو کہ پوری تقریر کا جس نکالا کرو، ایکسٹریکٹ نکالا کرو، اور دیکھا کرو کہ کہنے والا کہہ کیا رہا اور کنسیو کرنے والے کیسے کنسیو کر رہے ہیں۔ کم از کم اتنا عقل مند ہونا چاہیے رپورٹرز کو کہ بات کہی کیا جا رہی ہے، اور پھر جا کے اس کو جا کے ذرا سا ڈیفیوز بھی کیا کرے معاملات کو۔ اگر کہیں کوئی بات غلط پہنچا دی گئی ہے تو رپورٹر جو اس مجلس میں بیٹھا تھا وہ فوراً وہاں پہنچے اور کہا نہیں بھائی ایسی بات غلط ہے، ایسا نہیں ہوا تھا، یہ گڑبڑ کر رہا ہے جس نے رپورٹ غلط دی ہے۔ ذمہ داریاں سب کی ہیں، جو رپورٹر کہیں بیٹھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو اس کو بھی دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ مثلاً اب میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، دیکھیے اللہ توحید کیا ہے؟ سب سے بڑی توحید یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ لا شریک ہے۔ وحدہ، اس وحدہ میں احدیت بھی ہے اور واحدیت بھی ہے۔ یہ وحدہ واحد ہے کہ جس میں احدیت شامل ہے، یعنی اس میں واحد بھی ہے اور احد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، اس واحد کا اور مزید ترجمہ کر کے کھولا کہ ایسا واحد ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں کہہ دیا کہ دیکھو بھائی سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، یعنی مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے، چپ ہو گئے آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے اندر سے طبیعت مسکرا رہی ہے، اس لیے میرے جملہ میرے ذہن میں آیا ہوا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، بت پرستی کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اب تاریخ میں اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کون کون بت پرستی کرتا رہا یا کر رہا ہے، تو سب سے بڑا مشرک ہے، اور مشرک شرک کرتا ہے، اور شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہہ دیا تھا یہ عہدہ امامت ظالموں کے پاس نہیں جائے گا، عہدہ امامت ظالموں کے پاس نہیں جائے گا، یعنی مشرکوں کے پاس نہیں جائے گا۔ گھر جا کے غور کر لیجیے گا اس پہ، اور بات میں تھوڑی بتاؤں گا، ذرا سا آپ بھی غور کر لیجیے گا۔ اللہ نے کہہ دیا جو فرما رہے ہیں، اسی لیے ہم کسی ہندو کو امام نہیں مانتے، اسی لیے ہم کسی ہندو کو امام نہیں مانتے، کسی بت پرست کو امام نہیں مانتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب ضروری ہے کہ توحید کے ان مسائل پر ذرا گہرائی کے ساتھ رک کر غور و فکر کیا جائے کہ جہاں پر غور و فکر کرنے سے توحید متاثر نہیں ہوتی توحید متاثر۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی اب یہ دونوں کلمے مل گئے. اس میں ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا کہ ایک توحید ہے ایک رسالت ہے نا. اور اگر آپ اس کو کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ دونوں کلمے ہی کلمہ توحید ہے, کلمہ طیب ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. لیکن جب وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک کر لے تو ایسے شریک ہونے کو شرک نہیں کہتے. ایسے کسی صفت میں شریک ہو جانے کو شرک نہیں کہتے. اور ایسے کسی شریک ہو جانے والے کو ماننے والوں کو مشرک نہیں کہتے. اب مثلا سامنے کی باتیں آپ کی کر رہا ہوں اور آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ تنہا نہیں کر رہا, تنہا نہیں کر رہا. ایک کام تو وہی ہے کہ درود وہ تنہا نہیں پڑھ رہا. آ جائیں میرے ساتھ, ہے نا. درود وہ تنہا نہیں پڑھ رہا, حالانکہ وہ کام کر رہا ہے, درود والا کام وہ کر رہا ہے, لیکن اس صفت میں اس نے اپنے کو لا شریک نہ رکھا. ملائکہ اس کے ساتھ شریک. چلو بات سمجھ میں آ جاتی کہ بھائی ملائکہ نوری مخلوق ہے, روحی مخلوق ہے, اور مقربین مبارکہ الہی ہیں, اور عرش اعظم پر ہیں, اور حجابات پر ہیں, کہاں کہاں ہیں. تو چلو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ معصوم مخلوق کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے. یہ کیوں کہا کہ اے ایمان والو تم بھی, اے ایمان والو تم بھی آ جاؤ, یعنی ایمان والوں کو بھی اس کار درود میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. اب یہ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, پوری آیت آپ کے ذہن میں ہے. دوسری آیت کہ جس میں اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. جن باتوں کو ہم نے قرآن میں نہیں چھپایا, تو جو لوگ ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے, لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یعنی اس نے اس کار لعنت میں بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی لعنت میں بھی وہ تنہا نہیں ہے, درود پڑھنے میں بھی وہ تنہا نہیں ہے. بہت سے کام ہیں, انہی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ, ان متشابہات کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن فوراً کہا والراسخون فی العلم, کچھ میرے ساتھ اور بھی شریک ہیں جو متشابہات کا علم رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ تو اب اس میں کوئی شرک نہیں کہ اگر کہہ دیا جائے کہ وہ علم الہی جو اللہ کا خاصہ ہے وہ کچھ بندگان خدا کے پاس بھی ہے, اس میں شرک نہیں, اس میں بالکل شرک نہیں ہے. اور ایسے عقیدہ رکھنے والا مشرک نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کا علم یا تو اللہ رکھتا ہے یا وہ کہ جنہیں اللہ نے علم دیا, جو علم میں راسخ ہیں. تو اب تعبیر انہی سے پوچھی جائے گی, تعبیر انہی سے پوچھی جائے گی. ایک ہے ترجمہ, دیکھیں مربوط ہے میری گفتگو, یعنی ایک تقریر دوسری سے مربوط ہے. ایک ہے ترجمہ, ایک ہے تفسیر, اور ایک ہے تعبیر. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو کل سمجھا چکا کہ تفسیر و تعبیر کا فرق کیا ہے. ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. بظاہر کچھ سمجھ میں آئے لیکن مقصد خدا کچھ اور ہے, مفہوم خدا کچھ اور ہے, مفہوم وحی کچھ اور ہے. اور مفہوم وحی تک وہی پہنچ سکتا ہے کہ جس کے قلب پر وحی نازل ہوئی. اور جب صاحب وحی کسی متشابہ لفظ کا ترجمہ کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں رہ جاتی. جب صاحب وحی ترجمہ کر دے تو پھر کسی تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی, پھر کسی تعبیر کی مزید ضرورت نہیں رہتی, پھر تفتیش کی ضرورت نہیں رہتی. جب صاحب وحی نے ترجمہ و تعبیر کر دی, پہنچ گیا رسول اللہ کا. اب پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پر ہے. اب جو میں روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ متفقہ علیہ روایت ہے, یعنی اس کو علماء اہل تسنن نے, علماء اہل تشیع نے, دونوں نے لکھا ہے. جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آیت تلاوت کر رہے ہیں من جاء بالحسن. اب تعبیر بتا رہا ہوں کہ تعبیر کہتے ہیں کس کو ہے. من جاء بالحسن فلہ عشر امثالھا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وحی مجھ پر اتری ہے, آیت قرآنی کہ جس نے ایک نیکی کی ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے. آپ کو بچپن سے آپ یاد سن رہے ہیں. من جاء بالحسنہ, جس نے نیکی کی, فلہ عشر امثالھا, اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں, 10 ثواب ہیں.
نیکی ایک کرو گے ثواب 10 ملے گی. یعنی میں سمجھا دوں بچوں کو, تم ہمیں 1 روپیہ دو, ہم تمہیں ان ریٹرن 10 روپیہ دیں گے. یہ وہ والا بزنس ہو رہا ہے, وہ والا بزنس ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں ڈبل کر کے نہیں 10 گنا کر کے واپس کریں گے. اور جو واپس کریں گے تو کوئی حرام کام کا نہیں ہوگا, ہوگا حلال. جو آپ ڈبل شاہ پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کیسے واپس کرتے ہیں. تو یہاں یہ والا معاملہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک کام نیک کرو گے ہم تمہیں 10 ثواب دیں گے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جس نے ایک حسنہ کیا, حسنہ یعنی نیکی کی, ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے. بات یہ ہے کہ ایک قرآن میں لفظ اور ہے. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ اگر آپ کہیں تو میں لطیفے بھی سنا سکتا ہوں. اگر آپ کہیں یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا, بات بہت پہنچ رہی ہے آپ تک. میرے ساتھ ہے نا سارے من جاء بالحسنہ, حسنہ کا معنی لکھ دیا نیکی. نیکی کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کے لیے ایک اور لفظ بر کا لفظ استعمال کیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں دے دو. بڑا اللہ کہنے پر فخر ہے, بڑا اسلام ہونے پر فخر ہے, بڑا رحمان کا فضل ہونے پر فخر ہے, بڑا مولوی ہونے پر فخر ہے, بڑا یا اللہ کہنے پر فخر ہے. پوچھو کسی مولوی سے, ہمیں تو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے ہیں بھائی, ہمیں تو کہہ دیا کافر ہو. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ پوچھا جائے کہ بھائی ہے کوئی جو اپنی سب سے پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دے. مولویوں کے حجروں میں جاؤ اور کہو آپ کی سب سے پسندیدہ شے کون سی ہے, وہ بتائے, کہو لاؤ اللہ کی راہ میں دو. دے تو میں نام بدل دوں گا. اپنی پسندیدہ اشیاء. ارے بھائی بات یہاں تک ہے کہ کبھی آپ جائیے کھانا کھانے جا رہے, بیٹھے ہوئے, بل لینے آیا, کڑک نوٹ نکال کے بل والے کو دے دیا. مانگنے آ گیا جو سب سے خستہ ترین نوٹ ہوگا, جو کہیں نہیں چل رہا ہوگا, وہ اللہ کی راہ میں ہدیہ کر. یہ ہے مسلمان, یہ ہے دوسروں کو کافر کہنے والا مسلمان. یہ ہے اس کی نگاہ میں اللہ کی حیثیت. سب جھوٹ بکواس, یہ سب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, خدا ان کو اور توفیق دے. لیکن چاہیے اچھا ہے کہ اللہ کو پہچان کر نمازیں پڑھ جائیں, اس کی معرفت کے ساتھ اس کو سجدے کیا جائے, اسے اپنے ساتھ تصور کیا جائے, دیکھا جائے کہ وہ کس کی رضا پر راضی ہوتا ہے, کس کے ناراض ہونے پر ناراض ہو جاتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا, آیت اگر یہاں رہ جاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا. بات آ رہی ہے مما تحبون, جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو, وہ اللہ کی راہ میں دو, وہ اللہ کی راہ میں دو. انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ دیکھیے پوری زندگی انسان لگا دیتا ہے, پوری زندگی, یعنی اپنے ہدف کو پانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے. آج میں یہ بن جاؤں, آج وہ بن جاؤں, اس سے آگے بڑھتا رہتا ہے. جیسے آگے بڑھتا ہے اس لیے کہ خواہشات بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے اسے زیادہ چاہیے. آج اس کے پاس 3 پہیوں کی سائیکل تھی, اس نے کہا کیا ہی اچھا ہے کہ 2 پہیوں والی آ جائے. خواہش بڑھی, کہا کہ 2 پہیوں کے لیے پیسے زیادہ ہیں. آ گیا وہ پیسہ, نہ معلوم کہاں سے آیا. جب وہ آ گئی کہا بھائی ذرا اس میں موٹر بھی لگ جاتی تو کیا ہی اچھا تھا, اس میں انجن بھی آ جاتا تو کیا ہی اچھا, یہ موٹر بائک میں بدل جائے تو کیا ہی اچھا. پھر پیسے کی تلاش, کیسے آیا یہ دیکھ ہی نہیں رہا, اسے تو اپنی خواہش نظر آ رہی ہے. نہ معلوم کتنوں کی خواہشوں کو رونتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, نہ معلوم کتنوں کے ارمانوں کا خون کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, نہ معلوم کتنوں کے ہاتھوں سے روٹیاں چھینتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, صرف اپنے ہدف کو پانے کے لیے. بائک آ گئی, کہا مجھے 4 پہیوں والی گاڑی مل جاتی تو کیا ہی اچھا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آگے بڑھتا. یہ کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں, خواہشات بڑھتی جا رہی ہے. اب جس مقصد کو پانے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی کہ بہت بڑا محل ہو جائے, بہت بڑا محل ہو جائے, چاہے یہاں ہو چاہے فرانس میں ہو, کہیں پر بھی ہو, بہت بڑا محل ہو جائے. اور وہ محل مل گیا تو اب پوری زندگی جس چیز کو پانے کے لیے لگائی وہ چیز اس کی سب سے پسندیدہ شے ہے. کہاں ہو جاتی ہے میرے عزیزو,
پوری زندگی جس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے لگائی وہ ہدف اس کی پسندیدہ ترین شے ہے، اب وہ کسی صورت بھی اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس کی پسندیدہ ترین شے اس کے ہاتھ میں آ گئی، اللہ نے کہا نیکی تو یہی ہے کہ یہ مجھے دے دو۔ اللہ نے کہا نیکی یہ ہے کہ یہ مجھے دے دو، جو پسندیدہ شے ہے وہ مجھے دے دو۔ یعنی انسان کی کبھی پسندیدہ شے گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، اور اگر ایک طرف گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس ہے اور ایک طرف اس کی اولاد ہے، تو سب سے پسندیدہ شے کون سی ہوگی؟ اولاد۔ یعنی اولاد کیا ہے؟ اولاد اس کا خون ہے۔ یعنی جب مادہ اور خون میں مقابلہ ہو جائے تو خون اس کی سب سے پسندیدہ شے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اولاد پسند ہے، خون پسند ہے، یہ خون مجھے دو۔ 1400 برس سے حسین کے نام پر خون بہا کے یہی تو بتا رہے ہیں کہ پروردگار یہ خون تیرے نام، یہ خون تیرے نام، یہ خون تیرے نام۔ توجہ فرمائی آپ نے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ ترین شے ہماری راہ میں ہدیہ نہ کر دو، ہماری راہ میں ہدیہ نہ کر دو۔ تو ایک لفظ بر وہاں ہے نیکی کے لیے، اور ایک لفظ حسنہ یہاں ہے نیکی کے لیے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ آ گیا کہ بھائی بر یہ ہے کہ نیکی کرو جو اپنی پسندیدہ شے ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ نیکی یہ ہے، اس نیکی کی تعریف کی قرآن نے، ڈیفینیشن میں اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ نیکی جسے بر کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، یہ نیکی جسے بر کہہ رہا ہوں یہ کون سی ہے؟ کہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شے مجھے دے دو، یہ نیکی۔ اب یہاں حسنہ، یہاں لفظ بر نہیں، یہاں پہ لفظ آ گیا حسنہ، تم نیکی کرو ہم تمہیں 10 گنا اجر دیں گے۔ یہاں نیکی کو ڈیفائن نہیں کیا۔ پتہ نہیں کون سا طرز گفتگو ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہاں لفظ بر ڈیفائن کر دیا کہ بر یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شے ہمیں دے دو۔ یہاں کہا من جاء بالحسنہ، جس نے نیکی کی ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے۔ یہاں نیکی کو ڈیفائن نہیں کیا، کون سی نیکی، کیسے کریں وہ نیکی۔ یہیں پر آ کر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ نہ کہے کہ قرآن کافی ہے، کسی سے تو پوچھنا پڑے گا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، کسی سے تو پوچھنا پڑے گا۔ داخل ہو رہی ہے، لیکن جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں، آگے بڑھوں گا کہ من جاء بالحسنہ، ایک نیکی کرو ہم تمہیں 10 گنا ثواب دیں گے۔ یہاں نیکی ڈیفائن نہیں کی گئی، تو اب پیغمبر ہی سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی نماز 5 وقت پڑھتے ہو تو ہو، لیکن مصلی پہ کبھی وہ دکھائی نہیں دیتا کہ نماز پڑھنے کے بعد تشہد اور سلام ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دیکھ رہے ہو کہ یہاں تو نہیں ہے اللہ، یہاں تو نہیں ہے، کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ اس سے پوچھ لیا جائے۔ تو اب کس سے پوچھا جائے آیتوں کی تفسیر و تعویل؟ اسی سے کہ جس کے قلب پر اللہ نے وحی نازل کی ہے۔ وہیں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کل کا منظر یاد ہے کہ جب پیغمبر نے آیت عظیم تلاوت کی تو صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے پوچھا الرجس سے کیا مراد ہے؟ ایسے ہی میں کہتا ہوں صحابہ کا احترام اس لیے ہمارے مسلک میں واجب ہے کہ بھائی صحابہ نہ ہوتے تو بہت سی فضیلتیں علی کی احادیث ہم تک پہنچتی ہی نہیں۔ صحابہ نے سنا اور صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، اس لیے احترام صحابہ ہم کرتے ہیں، قائل ہیں اس کے۔ ایک صحابی جلیل القدر صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے، یہ حسنہ کیا ہے؟ تو سلام ان صحابی کو جنہوں نے حسنہ کا مطلب پوچھا، اور بھری مسجد نبوی میں پوچھا، تنہائی میں نہیں پوچھا، کہیں خلوت میں نہیں پوچھا، کسی غار میں نہیں پوچھا، کسی وادی میں نہیں پوچھا، کسی پہاڑ میں نہیں پوچھا، کسی گھاٹی میں نہیں پوچھا، تنہائی میں نہیں پوچھا، سب کے سامنے پوچھا، اور بآواز بلند پوچھا۔ تو جیسے ہی وہ کھڑے ہو کے پوچھ رہے تھے سب ان کو دیکھ رہے تھے۔ سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسنہ کیا ہے؟ اب جیسے ہی انہوں نے سوال کیا وہ ساری نگاہیں جو ان صحابی کی طرف تھی وہ مڑ کے رسول کی طرف آ گئی۔ منظر پر غور کریں، ساری نگاہیں مڑ کے رسول کی طرف آ گئی کہ اب رسول کیا جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک بار پیغمبر نے مسجد نبوی کے منبر کے عرشے پر بیٹھ کر ان جلیل القدر اپنے دوست کے سوال کا جواب دیا۔ علماء اہل سنت نے چوں کا چوں لکھا، جیسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے ہی پوچھا گیا کہ حسنہ کیا ہے، فوراً کہا حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ۔
الا اللہ والراسخون فی العلم. تعبیر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے ان کے جو راسخون فی العلم ہو. من جاء بالحسنہ، یا رسول اللہ حسنہ کیا ہے؟ کہ حب علی کی حسنہ، علی کی محبت نے کی. اگر آپ کی اجازت ہو یہاں سے لے کے یہ دو بار جو حضرات بیٹھے ہیں اور آخر تک حدیث پوری پڑھ دوں یا یہیں تک رہوں گے؟ اور حوالہ دے چکا عالم اہل سنت سارے کشف ترمذی سنی الحنفی مناقب مرتضوی، جا کے پڑھیے گا حدیث جو بھی تو لکھی جیسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر سنی عالم نے نہ لکھی ہوتی تو میں کبھی دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ ہے سلامت رکھے. دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بزرگوں کی سلامتی کی دعا مانگتے رہو. بزرگ کم ہوتے جا رہے ہیں اور بزرگ چلتی پھرتی دعا ہوتے ہیں. گھر میں بزرگ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو اپنے بھی تجربے کی اور بہت تجربے کار لوگوں کے تجربے کی بات کر رہا ہوں. گھر میں بزرگ کا ہونا بہت ضروری ہے. بزرگ ایک چھتنار درخت ہوتا ہے، بہت سی بلائیں اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بلائیں کسی بزرگ کی وجہ سے رکی ہوتی ہیں. تو بزرگ کے لیے ضرور دعا مانگا کریں کہ ان کو خدا طول حیات دے. بزرگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اب بزرگ تو جانتے ہیں سارے کہ بھائی یہ جو ہمارے یہاں 1400 برس کی تاریخ آ رہی ہے اس میں نہ معلوم کتنی تقریریں آپ نے سنی بھی ہوں گی اور کتنے خطبہ کو آپ نے سنا ہوا ہوگا. اب میں نے اس لیے عرض کیا کہ پیغمبر نے تفسیر و تعبیر کا فرق بیان کیا. پیغمبر نے کہا یہ حسنہ ہے جسے نیکی کہتے ہیں اور نیکی ہے محبت علی. نیکی ہے محبت علی. تو میں نے کہا آگے بڑھا دوں نا بات. یہ ہے تفسیر اور یہ ہے تعبیر. تعبیر کا علم رسالت مآب کے پاس ہے. جس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ حسنہ محبت علی، جس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ حسنہ محبت علی ہے، اسی رسول نے جب ہمیں نماز سکھائی، اسی رسول نے جب ہمیں نماز سکھائی تو نماز ایسے سکھائی. اب میں ہلکے سے بول رہا ہوں آپ نے ہلکے سے بولیے. نماز ایسے سکھائی کہا کہ پہلی رکعت پڑھنا، دوسری رکعت قیام میں دونوں سورے پڑھنے کے بعد اس وقت تک رکوع میں نہ جانا جب تک قنوت کے لیے ہاتھ بلند نہ کر دو. اور قنوت میں یہ ضرور پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. پہنچ گئی بات یا نہیں پہنچ؟ بات یہ کہ جب میں نے ہلکے سے کہا تو آپ نے بھی جملے کو ڈھیلا ہی سمجھا. میں نے ہلکے سے کہا تو آپ نے بھی ہلکے سے سنا. بھائی رسول نے کہا ربنا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو دعائے قنوت کہلاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تعویل کرنے کے بعد رسول نے ترجمہ کر دیا نا. بولے ہاں یا نہیں؟ اہل سنت عالم نے لکھا کہ حسنہ کیا ہے؟ محبت علی. بولیے زور سے بولیے حسنہ کیا ہے؟ ثواب حاصل ہو گیا کہ اس لیے کہ علی کا نام اس میں اعظم ہے. حسنہ ہے محبت علی. جب رسول نے حسنہ کا ترجمہ کر دیا تو اب جہاں بھی لفظ حسنہ آ جائے ترجمے میں محبت علی رکھ دینا. اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی محبت علی دے، آخرت میں بھی محبت علی. پروردگار ہمیں دنیا میں بھی محبت علی دے، آخرت میں بھی محبت علی دے. پلٹ کے پوچھو پروردگار یہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی محبت علی مانگو آخرت میں بھی محبت علی مانگو؟ اللہ کہے گا آیت پوری پڑھو بات سمجھ میں آ جائے گی. آیت پوری پڑھو، آیت پوری پڑھو بات سمجھ میں آ جائے گی. آیت کہہ رہی ہے وقنا عذاب النار. یہی محبت علی تو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. محبت علی عذاب نار سے بچاتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ جہاں پر بھی لفظ کا ترجمہ رسول کرے، جہاں لفظ کا ترجمہ رسول کر دیں تو اب جب ترجمے کے گوشے تک آپ پہنچ گئے تو استحقاق ہے نا کہ اس کے نیچے وہی ترجمہ لکھ دیا جائے. پیغمبر نے کہا حسنہ کیا ہے؟ حب علی. تو اب آپ قرآن پڑھیے گا، اب ضرور پڑھیے گا. جیسے ہی بات آ جائے محبت علی تو قرآن اور عشق بڑھائیے قرآن سے. اب اس نیت سے پڑھیے کہ یار دیکھو قرآن میں لفظ حسنہ کہاں کہاں آیا ہے. اس نیت سے کہ قرآن میں لفظ حسنہ کہاں کہاں آیا ہے.
محبت علی کا لفظ کہاں کہاں آیا اور کس کس آیت کے ذیل میں آیا ہے؟ پیغمبر نے یعنی کہ تفسیر بھی کر دی، تعبیر بھی کر دی اور ترجمہ بھی کر دیا. حسنہ محبت علی. تو اب جہاں پر بھی لفظ حسنہ ہے وہاں محبت علی رکھا جا سکتا ہے. ربنا، اس لیے کہ جملہ بڑا کہنے جا رہا ہوں اس لیے بار بار روک رہا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار دنیا میں بھی محبت علی دے دے. حسنہ میں ہم نے نیچے ترجمہ رکھ دیا کہ دنیا میں بھی حب علی دے، آخرت میں بھی حب علی دے. حسنہ کا لفظ حب علی، حسنہ کا ترجمہ حب علی. تو جہاں پر بھی لفظ کا ترجمہ آ جائے تو وہاں پہ وہ لفظ رکھنا ہمارا استحقاق ہے. اب ایک بار خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا. قرآن نے کہا یہ سمجھتے ہو کہ قرآن ہے کیا؟ اللہ رب بلا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی بڑی سے بڑی شے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین، اس کھلی ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو. تو جب قرآن نے خشک و تر، چھوٹی بڑی ہر شے کہہ دی تو کائنات کی ہر شے قرآن میں ہے یا نہیں؟ بتائیے، اس سے کوئی انکار تو نہیں ہے. قرآن میں کائنات کی ہر شے ہے. انسان کے ذہن میں کوئی سوال ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو. جب قرآن نے کہہ دیا چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی شے، خشک و تر میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں موجود ہے، تو قرآن کا علم بہت وسیع ہے. قرآن کا علم بہت وسیع ہے اس لیے کہ قرآن علم خدا کا مرقع ہے. جہاں جہاں علم خدا پھیلا ہوا ہے وہ سمٹ کر قرآن مجید میں آ چکا ہے. تو اب کائنات میں مشرق و مغرب، شمال جنوب، زمین آسمان، جہاں پر جو کچھ بھی ہے سب کا سب قرآن میں موجود ہے. اتنا علم ہے قرآن کے پاس کہ اگر ذرات زمین کی تعداد پوچھو گے قرآن میں موجود. قرآن پر تو بول دیں میرے عزیزوں، اسی لیے ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ قرآن پر اللہ پہ بات ہی نہیں کرتے. جب الوہیت کی بات آتی ہے تو چپ ہو جاتے ہیں. تو بول کے بتاؤ نا کہ علی، ہم کو علی نے بتایا ہے کہ اللہ کون ہے، ہمیں علی نے بتایا کہ قرآن کیا ہے. قرآن کی فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں، آخری آدمی تک بولتے جانا کہ ہاں واقعی آپ کو یقین ہے کہ قرآن میں یہ فضائل موجود ہے. ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور ابن عباس قرآن کی فضیلت بیان کر رہے تھے. تو بیان کرتے کرتے کہا کہ دیکھو قرآن کے پاس اتنا علم ہے کہ اگر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے اونٹ کی مہار کہیں جنگل میں کھو جائے اور میں قرآن سے پوچھوں تو قرآن اس کا پتہ بتائے گا. قرآن، علم قرآن. سطح زمین میں ذرات کی تعداد قرآن کو معلوم ہے. طبقات زمین کتنے ہیں قرآن کو معلوم ہے. ان طبقات کے درمیان کون سی مخلوقات ہیں قرآن کے پاس علم ہے. ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان کی خوراک کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان کا آب کیا ہے قرآن جانتا ہے. خلا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. فضا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. آسمان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. ان آسمانوں کا حدود اربع کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان آسمانوں کا رنگ کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان آسمانوں کا مادہ کیا ہے قرآن جانتا ہے. دو آسمانوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے قرآن جانتا ہے. ان فاصلوں میں کتنی مخلوق آباد ہے قرآن جانتا ہے. ان مخلوقات کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان مخلوقات کی قسمیں کیا ہیں قرآن جانتا ہے. ان قسموں کے نام کیا ہیں قرآن جانتا ہے. ان کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان میں کتنے مذکر و مؤنث ہیں قرآن جانتا ہے. آسمانوں سے اوپر کیا ہے قرآن جانتا ہے. خلا کیا ہے قرآن جانتا ہے. لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے. کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے. قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے. عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے. جنت کیا ہے قرآن جانتا ہے. جنتیں کیا ہے قرآن جانتا ہے. سرادقات عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے. حجابات عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے. جنت کے محلات کیا ہیں قرآن جانتا ہے. انبیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. ان کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے. وہ انبیاء کن اقوام پر مبعوث ہوئے ان اقوام کی تعداد قرآن جانتا ہے. ان اقوام کے نام قرآن جانتا ہے. ان میں کتنی تعداد تھی قرآن جانتا ہے. ان میں مومن کتنے تھے قرآن جانتا ہے. ان میں کفر کرنے والے کتنے تھے قرآن جانتا ہے. رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. ان رسولوں کے نام کیا ہیں قرآن جانتا ہے. فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. ملائکہ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. اوصیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. صالحین کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. شہداء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. صدیقین کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. ایک بار قرآن کہتا ہے کہ کائنات جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے سب کا سب علم قرآن میں ہے. اور اسی قرآن کے لیے اللہ نے کہا اے نبی نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اس پورے قرآن کو ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا. ابھی تو تعبیر پر آنے والا ہوں. یہاں تک آپ کو لے آیا, آپ نے میرا ساتھ دیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. مجھے دیکھتے چلے جائے کون اٹھا کون گیا, اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے. کون آ رہا ہے اس سے غرض ہونی چاہیے. کون ادھر ادھر بیٹھا ہے جو نظر نہیں آ رہا اس پہ غرض ہونی چاہیے. ایک بار کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اس پورے کے پورے قرآن کو کہ جس میں 114 صحیفے سمٹے ہوئے ہیں, سب کچھ سمٹا ہوا ہے, اس پورے قرآن کو ہم نے آپ کے
قلب پر نازل کیا، آپ کے قلب پر نازل کیا، قلب پر نازل کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، اگر میرے مکتب کے کسی عالم نے لکھا ہوتا تو شاید میں نہ پڑھتا۔ علامہ گنجی شافعی نے نور الابصار میں لکھا کہ ایک بار پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹی کی تعریف کرتے کرتے کہا فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا قلب ہے۔ جملہ جوڑ لیا یا اب جوڑ کے بتاؤ؟ کہا فاطمہ میرا قلب ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا، رسول نے کہا فاطمہ میرا قلب ہے۔ اور ابھی ابھی میں کہہ چکا کہ جب رسول کسی لفظ کا ترجمہ کر دے تو نیچے ترجمے میں وہ لفظ رکھ دینا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی فاطمہ، جب تعویل کا علم راسخون فی العلم کے پاس ہے تو جو راسخون فی العلم کا سید و سردار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا قلب ہے، میرا قلب ہے فاطمہ، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، میرا جز ہے فاطمہ، جزو رسالت و نبوت و امیت ہے فاطمہ، جزو وحی ہے فاطمہ، جزو قرآن ہے فاطمہ، کل قرآن ہے فاطمہ، کل قرآن ہے فاطمہ۔ آپ کی آنکھیں جھلک گئی، یہی فضائل کا کمال ہوتا ہے۔ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں آپ کو ایک روایت یاد دلا کے، بتا کے نہیں، یہ روایت آپ کو یاد ہے، بتائے آپ کو، صرف میموری ریکال کر رہا ہوں کہ ابھی دیکھیے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ علم زہرا کس منزل پر نظر آئے گا۔ ایک لفظ کہوں گا پہنچ جائیں گے آپ۔ روایت لکھی اور مقتدر علماء نے، ہمارے یہاں علماء عرفان نے کتاب لکھی۔ یاد رکھیے گا کہ آقا خمینی کا سب سے بڑا جو تخصصی موضوع تھا وہ عرفان تھا، معرفت، عرفانیات، اور عرفانیات میں انہوں نے عرفانیات کے سمندر بہا دیے، کبھی پڑھنا اس لحاظ سے بھی ان کو۔ تو اب ہمارے یہاں علماء عرفان نے ایک روایت لکھی اور روایت آپ کی پہنچی ہوئی ہے، یاد ہے، صرف یاد دلا رہا ہوں کہ جیسے پہلے لفظ کہوں گا پہنچ جائیں گے کہ صحن زہرا ہے، علی ہیں اور زہرا سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ علی نے کہا کہ اے زہرا ذرا میرے قریب آ جائیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جو ہو چکا، جو ہونے والا، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ احدثک بما کان و بما یکون، کہہ دیا آپ قریب آئیے بنت رسول تاکہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، جو ہو چکا وہ بتاؤں گا، جو ہونے والا ہے وہ بتاؤں گا۔ راوی نے کہا بی بی قریب آئی، بات ہوئی، بی بی اپنے مقام پر چلی گئی۔ اب بی بی نے اپنے شوہر سے کہا ابو الحسن آپ میرے قریب آ جائیں، تعالی نہیں ہے، احدثک بما کان و بما یکون و بما لم یکن، شہر بی بی کا علم۔ دیکھو جب کسی ممدوح کی بات آ جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ممدوح مفضول ہو جائیں گے۔ آل محمد میں سب کے سب برابر ہے، پہلے تو اس کنفیوژن کو دور کر لیا جائے۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ جس ممدوح کا تذکرہ اس وقت ہو رہا ہے اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس سے باقی 11 یا باقی 13 مفضول نہیں ہو جاتے، اس لیے کہ پیغمبر کہہ چکے سب کے سب محمد ہیں۔ آپ آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا، جو نہیں ہونے والا۔ تو زہرا جانتی ہیں، کل یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے اس لیے کہ مجھے اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی، اس سے پہلے کہ 7-8 منٹ گزرے اور یہاں سے حیا علی خیر العمل کی آواز آئے اس سے پہلے خیر العمل بیان ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، وہ زہرا کہ جو جانتی ہیں کہ بما کانا و بما لم یکن، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہونے والا۔ تو چلو دو علوم کی بات ہو رہی ہے تو زہرا کو یہ تو پتا تھا نا کہ بعد رسول دروازہ چلے گا، یہ تو جانتی تھی نا، اس لیے کہ علم رسول کا مرقع ہے، بضعۃ رسول ہے، بضعۃ الرسول ہے، اس لیے زہرا کو معلوم تھا بابا آپ کے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا۔ اور رسول تو خود رو رو کے زہرا کو سینے سے لگاتے تھے، سوچتے تھے، رسول کے ذہنوں میں منظر آ جاتا تھا
تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک زانو پر حسن ایک پر حسین بیٹھے ہیں. کبھی حسن مشتبہ کے ہونٹ چومتے تھے, کبھی حسین کا گلا چومتے تھے. ختم ہو گئی بات. ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, حسن کا ہونٹ چوم رہے ہیں, حسین کا گلا چوم رہے ہیں. حسین نے بار بار چاہا کہ اپنا دہن آگے کرتے کہ نانا میرے بھی ہونٹ چوم رہے ہیں, لیکن کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں, بات ہی ختم ہو گئی. روایت تو آپ کی سنی ہوئی ہے نا, لیکن جیسے ہی حسین اپنے ہونٹ رسول کے ہونٹ کے قریب لاتے, رسول حسین کا گلا چومنا شروع کر دیتے. بار بار ایسا ہوا. ایک بار جب رسول نے حسین کے ہونٹ نہ چومے اور حسن کے ہونٹ چومتے رہے, تو ایک بار حسین روتے ہوئے اٹھے اور روتے ہوئے اپنی ماں کے حجرے میں چلے گئے. زہرا بیٹھی ہوئی چکی چلا رہی تھی. زہرا کو حسین کا رونا برداشت نہیں تھا. زہرا حسین کو روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی, اور رسول بھی حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. زہرا نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا. حسین کیوں رو رہے ہو میرے لال, کیوں رو رہے ہو, آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ حسین آگے بڑھے اور کہا اماں ذرا میرے دہن کو سونگھیے گا, اس میں سے کوئی ناخوشگوار خوشبو تو نہیں آ رہی, کوئی ناخوشگوار خوشبو تو نہیں آ رہی؟ کہا نہیں بیٹے, تمہارے دہن سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے, تمہارے تو وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے. بات کیا ہے؟ روتے روتے حسین نے کہا اماں میں بار بار چاہتا ہوں نانا میرا دہن چوم لیں, لیکن نانا میرا گلا چومتے ہیں, بھیا حسن کا دہن چومتے ہیں, نہ معلوم کیا بات ہے. چیخ چیخ کے حسین رونے لگے. زہرا سے برداشت نہ ہوا. ایک بار سر سے چادر اوڑھی, اپنا پہنا, ہاتھ میں دستانے, پاؤں میں موزے, حسین کو گودی میں اٹھایا. خل ہو گیا, زہرا باہر آ رہی ہے. غل ہو گیا, زہرا باہر آ رہی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ اس وقت غل ہوا تھا کہ زہرا باہر آ رہی ہیں تو مسجد نبوی میں لرزہ آ گیا تھا, اصحاب ادھر ادھر ہو گئے تھے. بیوی کے احترام میں ایک مرتبہ زہرا اور باہر آئی تھی. کسی نے شاید بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش نہ کی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زہرا حسین کو لے کے باہر آ گئی, اور ایک بار رسول نے زہرا کو بھی روتے ہوئے دیکھا, حسین کو بھی روتے ہوئے دیکھا. رسول بے اختیار پریشان ہو گئے, بے اختیار بے قرار ہو گئے, اور کہا زہرا کیسے آنا ہوا بیٹی, اور یہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو زہرا نے روتے ہوئے کہا بابا عجیب بات ہے, آپ ہی حسین کو ہنساتے بھی ہیں, آپ ہی رلاتے بھی ہیں. کہا زہرا کیا بات ہے؟ کہا یہ ننھا سا میرا ماج آیا, یہ ننھا سا میرا بے کس لال روتا ہوا آیا ہے, اور اس نے کہا آپ میرا دہن نہیں چوم رہے. اے بابا حسین کا دہن کیوں نہیں چوم رہے؟ اس کا گلا چومتے ہیں, حسن کا دہن چومتے ہیں. چیخ مار کے رسول روئے. ایک روایت نے لکھا کہ رسول نے سر سے امامہ اتار دیا, حسن و حسین کو گلے سے لگایا, رو رو کر کہا زہرا برداشت کر سکو گی؟ ارے حسن کا دہن اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کے جگر کے 72 ٹکڑے دہن سے باہر آ جائیں گے. حسین کا گلا اس لیے چوم رہا ہوں کہ 13 ضربوں سے حسین کا گلا کاٹا جائے گا. ختم ہو گئی گفتگو. ایک بار رہا ہو کے زین العابدین مدینے واپس آئے اور بیان کر رہے تھے اے اہل مدینہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. ارے میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا, میری بھوبی دیکھ رہی تھی, میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا, قاتل کا خنجر رک رک کر چل رہا تھا. کسی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا اے میرے چوتھے امام یہ خنجر رک رک کر کیوں چل رہا تھا؟ میرے چوتھے امام نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا ارے میری دادی فاطمہ زہرا بار بار حسین کے گلے پر گلا رکھ کر ارے نہ مارو, میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے, میں نے بڑی مشقتوں سے الظالمين فسيعلم الذين ظلموا